حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہم سب کو عطا فرمایا۔ سب مسلمانوں کو، بھائیوں کو جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک ہو۔ اللہ پاک آج کے جمعۃ المبارک کا صدقہ پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ پاک تمام افواہوں کو، تمام تر سازشوں کو اور تمام تر جتنی یہ بیماری کی جو بھی لہر ہے، میرے اللہ جمعۃ المبارک کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما دے اور سب پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ تعالی دونوں حرموں کے دروازے یعنی مکہ پاک میں کعبۃ اللہ اور مدینہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی آج جمعۃ المبارک کے لیے کھول دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے آپ لوگ بھی یہ جو چھپ چھپ کے اور دوسری چیزیں کاروبار اور انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہر مایوسی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور جلد جو ہے ہر طرف پھر وہی لہر بہر ہوگی اور پھر کرم اور عطاؤں کے دروازے کھلیں گے۔ تو آج جمعہ کا دن یہ مومنوں کی عید بھی ہوتی ہے، حج کا دن ہوتا ہے، تو آپ نے دعا کر کے اٹھنی ہے۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، انشاءاللہ تعالی دعا جو ہے وہ رد نہیں جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں رحمت الہی کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ رحمت کے بھی سارے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، اور اللہ پاک دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان المبارک کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس میں عطائیں اور کرم کے دروازے جو کھلے ہیں، اس سے اللہ کے بندوں کو کیا مل رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میری امت یہ تمنا کرے، پھر میری امت تمنا کرے، کیا تمنا کرے کہ اے مولا سال کے 12 کا 12 مہینے جو ہیں، 12 کے 12 مہینے جو ہیں سب کو رمضان بنا دے، سب کو کیا کر دے، رمضان بنا دے۔ اور آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب سے شروع فرماتے تھے۔ ہر رات حضور جاگتے تھے، ماہ رجب حضور پہلے بھی ہر رات جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن حضور اپنا دورانیہ، رات کے جاگنے کا دورانیہ ماہ رجب سے بڑھا دیتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بڑھا کر پھر دعائیں کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، آپ فرماتے کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں اللہ 5 خصوصیات عطا فرماتا ہے۔ کتنی جی؟ فرمایا پہلی امتوں کو یہ خصوصیت نہیں ملی، میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ کتنی جی؟ 5۔ فرمایا پہلی خصوصیت اس امت کو وہ ملی ہے کہ اس امت کا جو روزہ ہوتا ہے، اور روزے کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد جو منہ کے اندر کی سمیل ہے، وہ ایک بدبو ہر صورت بنتی ہے، جو بھی انسان ہے جو کھاتا ہے وہ اندر کیا ہوتا ہے جی، بدبو پیدا ہوتی ہے، دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ جانا، کھانا کھا کر ایسے ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سن لو، آقا کریم نے فرمایا کہ اس بدبو کو، اس سمیل کو فرشتوں کے نزدیک عطر سے بھی زیادہ پاکیزگی کا درجہ دیا گیا۔ یہ اللہ کو پسند ہے
آپ دنیا کے عطر، دنیا کی مختلف چیزیں جو ہیں جو خوشبو والی ہیں، کوئی گلاب ہوگا، موتیا ہوگا، مختلف خوشبوئیں جو برانڈ ہیں آج کل، وہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے بڑی پسند ہے، فلاں خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو مومن کے منہ سے جو وہ سانس لیتا ہے اور روزے کے بعد جو ہماری زبان میں بدبو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسے مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ کی ہر چیز، ہر جانور، ہر چڑیا، ہر نمل، کیڑی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعا کرتی رہتی۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں اور اللہ پاک نے جتنی اپنی مخلوق، حلال مخلوق جو ہے جو اس کا ذکر کرتی ہے، فرمایا ان کی آج کل تسبیح یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، آمین، یا اللہ روزے داروں کی کیا کر دے، بولیں بھائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 3 پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت سے فرماتا، خطاب کرتا ہے جنت سے، اے جنت تیار رہ، زمین پر میرے کچھ بندے بھوکے پیاسے، وہ سحر سے لے کر افطار تک میری خاطر بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، اے جنت میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تو بھی انتظار کر۔ وہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، وہ تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر، ہر بھوک کے لمحے پر، ہر سیکنڈ پر، فرمایا میں ان کے درجے بلند کر رہا ہوں، میں ان کے کیا کر رہا ہوں، درجے، ان قریب وہ میرے پاس آنے والے۔ اے جنت سج جا، اے جنت اپنے آپ کو آراستہ کر لے۔ اور فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ذرا جنت کی زیب و زینت زیادہ کر دو، اس کو زیادہ آراستہ پراستہ کر دو، اس کا نور جو ہے اور بڑھا دیا جائے۔ اور ہر روز اللہ پاک جنت سے فرماتا ہے کہ میرے عاشق، میری خاطر بھوکا رہنے والے، میری خاطر پیاسا رہنے والے، فرمایا ان قریب تیرے اندر وہ بسیں گے، ان کی کوٹھیاں ہوں گی، ان کے محلات ہوں گے، وہ یہاں رہا کریں گے، میں انہیں دیکھا کروں گا، وہ مجھے دیکھا کریں گے۔ اور یہ دیکھنا وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنا پردے اٹھا کر ہے، یار کا یار کو سامنے بٹھا کر ہے، محبوب کا جلوہ سامنے بٹھا کر کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے عاشقوں کو دیکھے گا، اور عاشق بلا حجاب سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ دیدار کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا وہ جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے نا، فَإِنَّكَ أَعْيُنُنَا، اس وقت بھی تم ہماری آنکھوں میں تھے، ہماری آنکھوں میں جو اس کی شان ہے، وہ آنکھیں اس کی شان کے لائق ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تشریح کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال پیش کر دے۔ جو رسول اللہ نے فرما دیا، آقا نے فرمایا کہ اس کی نظریں رحمت اپنے اس بندے پر ہوتی ہے جو بھوک اور پیاس برداشت کر کے اور تمام تر پابندیوں کو پورے روح کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے۔ فرمایا وہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ کی، اور قیامت کے دن اس سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں جتنے شیطان ہیں یا شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر ان کو جکڑا جاتا، جکڑ کر قید کر کے سمندروں میں ڈالا جاتا۔ کوئی شیطان جو عبادت میں خلل ڈالے اس کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو عام دنوں میں برائیاں ہوتی ہیں، عام دنوں میں کیا ہوتی ہیں، ماہ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے کہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، فرمایا ان وسوسات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب شیطان قید ہے تو مومن کو بھی چاہیے اپنے دل کو صاف رکھے، اس میں بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، غیبت نہ رکھے، جھوٹ نہ رکھے، یہ ساری چیزیں نکال دے
ورنہ شیطان جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہم خود ہی شیطانی کام کرنے شروع کر دیں گے، اس کی ڈیوٹی کو نبھانا شروع کر دیں گے، تو پھر شیطان کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ، انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی کردار ادا کرتے ہیں، جنہیں قید نہیں کیا جاتا، کیونکہ صرف شیطان قید ہوتے ہیں۔ کون؟ انسان قید۔ اگر شیطان کی خصلت انسان میں آ جائے وہ قید نہیں ہوتا۔ وہ رمضان المبارک میں بھی منگائی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ رمضان المبارک میں جھوٹ بولتا ہے، وہ رمضان المبارک میں لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کی عزتیں تاڑتا ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ ان پر ماہ رمضان المبارک کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا، وہ خود شیطان بن چکا ہوتا، خود شیطان۔ اس لیے دیکھیں آج بھی آپ باہر دیکھ لیں، بازار گرم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ کرونا کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے۔ ہم لوگ 100 روپے کی چیز، 100 روپے کی جو چیز ہے اس کو 400 میں بیچ کر بھی ابھی خوش نہیں ہیں، ابھی کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں کتنے پریشان ہیں۔ وہ بھائی پریشانیاں اگر ختم کرنی ہے، اللہ تیرا موجود ہے، شاہ رب کے قریب ہے، کوئی کرونا تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بیماری جب تک اللہ نہ چاہے تیرا نقصان نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر تو جیسے چاہے کھڑا رہے، کوئی اثر تجھ پر نہیں ہو سکتا۔ اثر کب ہوگا؟ فرمایا جب شیطان تو چلا گیا ہے لیکن تیرے اعمال شیطان جیسے ہو جائیں گے، تو پھر بھائی کیا ہوگا؟ پھر دیکھ آگے ایک تکلیف، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر یہ امید نہ رکھ کے کوئی بہتری آئے گی۔ ایک کرونا چلا جائے گا، ایک مرونا آ جائے گا، ہاں جی، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور پریشانی۔ اگر چاہتے ہو تو اہل زمین پر تم کرم کرو، مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ آسمان والا کیا کرے گا جی؟ ہم کہتے ہیں ہم حلال کھائیں، حلال کھائیں، حرام کے پیسوں سے حلال گوشت اگر خرید لیا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے؟ بولیں بھائی، سب بولیں، ہاں جی۔ تو جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاں جی، جو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بازار بند ہے، جتنا مرضی ریٹ لگا لیں، سمجھیں اپنے آپ کو، دولت آنی جانی چیز ہے، پیسے الحمدللہ تعالیٰ آپ سے ختم نہیں ہونے۔ او بھائی ایمان لے کر جائیں۔ باقی قومیں جو ہیں جب ان کے خاص تہوار آتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں دوسروں کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا سیزن ہے، کریں کیا؟ اور سیزن بھی تمہارے اوپر لگ جانا ہے، بیمار ہو جائے گا، گردے پھیل ہو جائیں گے، کینسر ہو جائے گی، شوگر کی مرض ہو جائے گی، پھیپھڑے کام کریں نہیں کریں گے۔ ارے کیا ہوگا؟ ایک ایک پیسے کے لیے وہ کہیں گے لاؤ جی اتنے پیسے، دو گے کہ نہیں؟ میں سب سے خطاب کر رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، شیطان قید ہو گیا ہے، آپ بھی شیطانی عمل نہ کریں، شیطانی عمل۔ اور یاد رکھ لیں ہمارے ہاں تجارت کے اصول ہی کیا ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک دوسرے کی اگر دکان ہے نا، اس کے پاس بھی ورائٹی پڑی ہے، مال پڑا ہے، اس کے پاس بھی پڑا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا دوسرا بھی اس کے گاہک توڑنے ہیں، وہ لکھ کر لگا دے گا اس سے زیادہ کم ریٹ۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کم ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں اپنی، وہ کسی اور یعنی ایک چیز میں کم کر دیا، اگلی چیز میں زیادہ لے لیا، اور کہا دیکھیں اصل مطلب کیا ہے کہ اس کا گاہک توڑنا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی شخص دکان کھولتا، کاروبار کرتا، بسم اللہ شریف کرتا، کیا کرتا؟ پھر اس کے پاس اگلا گاہک آ جاتا، کیا آتا جی؟ اگلا گاہک آ جاتا، اگلا کسٹمر آ جاتا، تو وہ اس کو کہتا، وہ کہتا بھائی میں نے یہ چیز لینی، تو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا بھائی ساتھ والی دکان سے لے لو، بھائی ساتھ والی دکان سے لے لو۔ وہ کہتا بھائی میں یہ سامنے پڑی ہوئی چیز میں نے یہ لینی ہے۔ وہ کہتا ہاں بھائی مجھے بھی پتہ ہے پڑی ہے، لیکن ایک بات ہے میں نے بسم اللہ شریف کر لی ہے، میرے بھائی نے ابھی تک نہیں کی، میرے بھائی نے ابھی تک۔ اور ایک شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، توجہ طلب بات، اس نے کہا میرے آقا میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا، نکھٹو ہے، ویلا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، آقا میں کام کرتا ہوں، میں سارے گھر کو کھلاتا ہوں، ماں باپ کو بھی میں پال رہا ہوں، میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا۔ ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ویلے ٹکر توڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلال میں آ گیا، آقا نے فرمایا تجھے کیا خبر، تجھے جو رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہیں کیا خبر،
اللہ پاک کس کے صدقے تمہیں رزق دے دیتا ہے، اور یاد رکھ لو جو اس نے تمہیں دینا ہے وہ دینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے سننے والوں، بزرگوں، اپنے آپ کو مومن مسلمان ثابت کرو۔ یہ مال دوبارہ مل جائے گا، یہ جو کچھ نقصان ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملے گا، لیکن عزت دوبارہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹوں کے مالک ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ایک مہینہ اگر انہیں نہ بھی ملے پھر بھی ان کی سانپ پشتیں آگے کام کر سکتی ہیں، لیکن کیا کر لو گے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر یاد رکھ لو آپ جو ہے کاروبار تو کر لیں گے، مال تو بک جائے گا، اگر کوئی نقصان ہو گیا، اگر کوئی کیا ہو گیا تو پھر اس سے پوچھئے جس کی فیملی پر آتی ہے۔ جب مصیبت آتی، جب پریشانی آتی ہے تو اس نے پوچھ کر نہیں آنا ہوتا۔ اس لیے میری باتیں آپ کو چبھ رہی ہوں گی، بری لگ رہی ہوں گی، لیکن اللہ ماشاءاللہ مجھے پتا ہر ایک کو نہیں لگ رہی، میں بات سچی کر رہا ہوں۔ بچا کے رکھو اپنے آپ کو، جو قسمت میں ہے وہ ملے گا، آپ کو ملے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ جو آپ سنتے ہیں نا فلاں جگہ پہ بھوک سے بندہ مر گیا ہے، خدا کی قسم کوئی بھوک سے آج تک نہیں مرا، بھوک سے آج تک جب بھی مرا ہے ظلم کا شکار ہوا، اس کے حصے کا کسی اور نے لے لیا، اس کا پانی کسی اور نے چھین لیا، اس کا کھانا کسی اور نے چھین لیا، اس وجہ سے وہ مرتا ہے۔ آج تک بھوک کی وجہ سے بولے بھائی، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ 15 دن ہیں، 20 دن ہیں، ہاں جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیزن، الحمدللہ اللہ کا رزق آپ کو گھر میں بھی دے گا، ایمان پکا رکھو۔ اور میں انہیں کہوں گا جن کی مارکیٹیں، جنہیں جو لوگ بیچارے جن کے کرایہ دار ہیں، جنہوں نے کرایہ دینے ہیں، بجلی کے بل دینے، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ اس لیے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گا۔ میں پہلے جمعے بھی کہا فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، جب تنگی آتی ہے تو پھر خوشحالی ضرور آتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ تعالی کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کسی کا نقصان اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم مہنگائی کم کر دیں، مہنگائی کم کر دیں، جو جائز پرافٹ بنتی ہے وہ لیں، جو جائز پرافٹ بنتی ہے وہ لیں، کاروبار کریں جہاں تک آپ کو اجازت ہے، جہاں تک اجازت ہے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ کر کریں، تاکہ ہم ایک ذمہ دار شہری اور ذمہ دار جو ہے مسلمان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے وہ کہلا سکیں۔ تو اس لیے میں نے آقا نے فرمایا کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان شیطان بن جائے تو وہ قید، وہ تو کھلا ہے، وہ جھوٹ بھی بولے گا، چوری بھی کرے گا، چکاری بھی کرے گا، روزہ رکھ کر بد نگاہی بھی کرے گا، روزہ بھی نام کا ہوتا ہے، اس کا نام کا، شیطان بھی نام کے کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں چوتھی چیز کیا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ آگے پانچویں چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں ایک رات ہے، ایک فرمایا اللہ ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا، ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ شب قدر ہے؟ بولو بھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا یہ شب قدر نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ کون سی رات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے میرے صحابہ، جب کوئی مزدور یا ٹھیکیدار کام کرتا ہے، جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے اور آخری دن آتا ہے، وہ اپنے مالک سے کیا لین دین کرتا؟ اپنے مالک سے جو اس کا بنتا ہوتا ہے وہ لیتا ہے۔ فرمایا یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی، شب قدر بھی گزر جائے گی اور آخری رات ہے، 29 کی ہوگی یا 30 کی ہوگی۔ فرمایا جتنا اللہ نے پورے رمضان المبارک میں کرم کیا ہوتا ہے نا، ایک رات میں اتنا کر دیتا ہے، اتنا کر دیتا ہے کہ اس میں 10 رمضان سما جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی بڑی عظمت ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رمضان المبارک اتنا ببرکت ہے تو اس میں ہم کون سا کام کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سی تسبیح پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اور قیامت تک میری آنے والی امت،
جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے 4 کام ضرور کرنا. کتنے بھائی؟ ذرا بول کر مجھے بتاؤ. 4 کام ضرور کرنا. کتنے؟ یہ سن لو، یہ وظیفہ دے رہا ہوں. عام تقریروں میں ایسی بات نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا کہ جو کوئی فمن شاہد منکم، تم میں سے کوئی شخص بھی ماہ رمضان المبارک کو پالے تو روزہ تو رکھے گا ہی نا، نماز تراویح تو پڑھے گا ہی نا، لیکن 4 کام کہتے ہیں حضور میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کرو، اللہ خوش ہو جائے گا، مزید کرم کرے گا. سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں وہ ہیں اگر تم کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور 2 چیزیں وہ ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، تمہارا چارہ ہی نہیں ہے، تم رہ ہی نہیں سکتے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 2 وہ بھی بتا دیں جو اللہ کو راضی کر دیتی ہیں، مزید راضی کہ وہ روزہ رکھنے سے بھی راضی ہے، وہ بھوکے رہنے سے بھی راضی رہ رہا ہے جب ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن مزید چاہتا ہے، مزید. ادنو منی قریب آؤ، اور قربت چاہو، اور قربت چاہو، ہر فاصلہ مٹ جائے، ایک فاصلہ باقی ہو، تو بندہ رہے اور وہ خدا رہے، اللہ رہے، ہر فاصلہ مٹ جائے اور اس کی قربت میں تو گم ہو جائے، تیری اپنی کوئی حیثیت باقی نہ رہے، تو فنا فی اللہ ہو جائے، تیری زبان ہو اور قدرت اس میں اللہ کی ہو، تیرا کان ہو اور سننا اس میں اللہ کا ہو، تیرا ہاتھ ہو اور پکڑنا اس میں اللہ کا ہو، اور تیرا پاؤں ہو چلنا اس میں اللہ کا ہو. فرمایا نا، فرمایا یہ چیز کیسے آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ 4 کام کر لو. کتنے؟ 2 کاموں کے علاوہ. بھائی یہ دروازہ چھوڑ دیں، دروازے والے باہر چلے جائیں، دروازے پہ جو کھڑے ہیں وہ باہر چٹائیاں لے لیں اور فاصلہ ڈال کر کھڑے ہوں سارے باہر. بھائی آپ توجہ ادھر رکھیں. کتنے کام ہیں جی؟ 2 کیا کریں گے جی؟ اللہ کو منا لیں گے، اللہ مان جائے گا، اور 2 کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں، گزارا ہی نہیں. سنیے یہ بات پہلے، میں نے بڑی محنت کے ساتھ کئی راتیں لگائیں، اور یہ میرا اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا کمپیوٹر پہ. اس کے بعد میں نے اس کو باہر نکلایا. میں نے کہا بعد میں ضرورت پڑتی دوستوں کو، وہ پوچھتے ہیں، اور بعدوں کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے یا جو آپ نے وہ لکھا ہوا کہاں ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا. تو میں نے پھر اس کو آگے فوٹو کاپی کروا کر رکھا. میں نے کہا کوئی بھی دوست کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو آقا نے فرمایا 4 چیزیں 2 کیا کریں گی؟ بولو یار. اور 2 کے بغیر تو. اب چیز آپ سنیں گے، میں مکمل کر لوں بھائی انشاءاللہ، ٹائم پہ نماز ہوگی. کتنی ہیں 4 چیزیں؟ ابھی تو میں نے بہت کچھ بتانا تھا. آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضور دن پورا کیسے گزارتے تھے، راتوں کو حضور رمضان مبارک کی رات کیسے گزارتے تھے، کون کون سی تسبیح تھی جو حضور پڑھتے تھے، حضور افطار کس طرح کرتے تھے. یہ بڑی خاص ٹاپک تھا. ہمارے اور حضور کے افطار میں کیا فرق ہے، حضور کیا چیز تناول فرماتے تھے، حضور سحری کس طرح کرتے تھے. آج میرا یہ ٹاپک تھا، لیکن اب اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد آپ اس کو جو ہے پورا کر دیں. تو میں اسی بات کو پورا کر کے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جماعت کی طرف آئیں گے، جمعہ کی نماز کی طرف آئیں گے. لیکن یہ پھر انشاءاللہ اللہ کو منظور جب ہوا یا صبح کا جب درس ہے، کیونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ تو غزوہ بدر پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے یہ جو دن آئیں گے نا 7 دن، صبح کا جو درس ہوتا ہے یہ سارا بیان اس میں کر دیں گے. تو میں نے آپ کو کتنی چیزیں جی؟ پہلی کیا سنو گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے. پہلی چیز رمضان المبارک میں جو اللہ کو راضی کر دیتی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جو پہلی چیز ہم کریں تو اللہ راضی ہو جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھو. کثرت کے ساتھ. حضور یہ کلمہ تو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں. فرمایا میرے کہنے پہ رمضان میں پڑھو. عام پڑھتے تھے، فرمایا ایک ترازو میں ساری کائنات رکھ دی جائے، اس میں جنت بھی رکھی جائے، زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، عرش بھی رکھ دیا جائے، اور ایک طرف کلمہ شریف رکھا جائے. کلمہ بھاری ہے، کلمہ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا پچھلے گناہ تو مٹ گئے تھے،
یہ تمہارے درجے بلند کر کے اللہ کی رضا کی جنت تمہیں عطا ہو جائے گی، اللہ کی رضا کی جنت عطا ہو جائے گی۔ یہ کلمہ شریف ایسا ہے، فرمایا کہ یہ ڈوبے بیڑوں کو بھی اتارتا ہے، بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، دلوں کی میل کچیل کو صاف بھی کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اللہ اس کا دل نرم کر دے گا۔ کتنا آسان وظیفہ، کتنا آسان، ذرا کہو کا کیا کہنا ہے۔ ایک بار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گزر رہے تھے، شہنشاہ ہند، تو ایک طوطا جو تھا نا وہ پنجرے میں بند تھا، بڑی توجہ طلب بات۔ اس نے کہا خواجہ صاحب کئی سال ہو گئے اپنے وطن سے جدا ہوئے، خواجہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، اس پنجرے سے، اس قید سے مجھے نجات مل جائے، اس قید سے رہائی مل جائے۔ خواجہ صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا پڑھو؟ تو طوطے نے، پرندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے خواجہ صاحب کئی سال ہو گئے لا الہ پڑھ رہا ہوں، اثر کوئی نہیں ہوا، اثر۔ آپ نے فرمایا طوطے کو مخاطب کر کے کہ اے پرندے، پہلے تو اپنے آپ پڑھتا تھا، اس کا اثر کچھ اور تھا، اب مرشد پڑھا رہا ہے، اب میرے پیچھے پڑھو، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ صاحب نے جب کہا لا الہ الا اللہ، اس طوطے نے پیچھے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ جب محمد رسول اللہ پہ آئے، پنجرہ جو تھا وہ بالکل ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پرندہ باہر سے طوطا نکلا، دیوار پر بیٹھ گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب کئی سال پڑھا ہے اثر نہیں ہوا۔ فرمایا خود پڑھیں تو اس کا اثر کچھ اور ہے، کوئی پڑھائے تو اس کا اثر کچھ اور ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ تسبیح کریں، وظیفہ کریں، چلتے ہوئے پڑھیں، پھرتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ہاتھ کار والے کپڑا، ہاتھ کار والے جو کام کر رہے ہیں، ہاتھ کار والے جو بھی آپ کر رہے ہیں، دل یار والے، دل کدھر؟ یار والے۔ پھر دل اتنا یار ول ہو جائے کہ رانجا رانجا کرتی نہیں میں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا رانجا ہر کوئی آکھے ہیر نہ آکھے کوئی۔ فرمایا پھر ہاتھ یہ ہو جائے کہ تجھے جو دیکھے وہ کہے یہ اللہ والا ہے، یہ نہ وہ دیکھ کر کہ بڑا بے ایمان بندہ جا رہا۔ اگر حضور سے ہٹ گیا، آقا کی تعلیمات سے ہٹ گیا، حضور کی غلامی سے ہٹ گیا، تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ کیسا ہے۔ لیکن حضور کا ہو گیا اور حضور نے جو کہا اس پر عمل کر لیا، تو لوگ جاتے ہوئے بھی آپ کو سلام کریں گے، آپ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ کر۔ میں اپنا بات یقین کرو، جب کہیں جاتے ہیں نا، کوئی چیز لینے چلے جاتے ہیں تو اگلا کوشش کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی کہ میں ان سے پیسے بھی نہ لوں۔ مطلب کیا؟ میں یہ بتاؤں، عزت و تکریم ہوتی، جو بندہ بھی دین کے ساتھ جڑا ہوا، یہ بڑے بڑے جتنے ہوں حضور کی بات کرنے والے، کیوں عزت ہوتی ہے؟ اپنی عزت کچھ نہیں ہے، یہ منبر کی عزت ہے، رسول اللہ کی عزت ہے۔ اللہ کے بندے تو کاروبار کرتا ہے، تو دکان پہ بیٹھتا ہے یا آفس میں بیٹھتا ہے، جہاں بھی اللہ کے رسول کا غلام بن جا، ہر چیز تیری غلام بن جائے گی۔ تو پہلا وظیفہ کیا ہو گیا جی؟ کتنی چیزیں ہیں کل جی؟ دوسرا وظیفہ بھی سن لو، بات اسی پہ